بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آج کے مہمان رانا ثناءاللہ. آج ہم ان سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر مکمل جو سیاسی ایک فضا ہے اور ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی ہے اس کے بارے میں باتیں کریں گے. خاص طور پہ جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس استعفے کی وجہ سے بہت سارے نئے معاملات نے وہاں پہ جنم لیا ہے، نئی بحثیں شروع ہو گئی ہیں. آزاد کشمیر میں لوگوں نے مظاہرہ کیا، انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے اور یہ لیڈر لیس موب تھا. اس موب کی قیادت کوئی خاص آدمی یا خاص پارٹی نہیں کر رہی تھی. انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے، مذاکرات ہوئے، بہت سی باتیں مان لی گئی. وقتی طور پہ بحران تو ٹل گیا ہے، مگر کیا مستقبل طور پہ بحران ٹلا رہے گا؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آئین سے ہے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر رانا ثناءاللہ، جو وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور بھی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی رانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت ہے جناب، بہت شکریہ. آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا 90 دن کے اندر یا آر ہوگا یا پار ہوگا، ہم خان کو چھڑوائیں گے ورنہ پھر تم نہیں یا ہم نہیں. لیکن سر کیا ہوا کہ 88 دن گزرنے کے بعد گنڈا پور کو فارغ کر دیا گیا. یہ ساری کھیل ہے کیا؟ دیکھیں، علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پارٹی یا پارٹی لیڈر کی جو توقعات ان سے تھیں، ان کو جب انہوں نے بطور چیف منسٹر مقرر کیا تھا یا منتخب کروایا تھا، تو میرا خیال ہے کہ وہ پوری نہیں کر سکے، کیونکہ ان کا دونوں طرف یعنی گورنمنٹ کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا رابطہ رہا ہے. اور اپنی پارٹی کو جو ہدف اور جو یعنی ڈائریکشنز یا جو ایجیٹیشن کہے گئے، ان میں بھی انہوں نے یعنی حصہ لیا. اگر پارٹی نے کہا کہ جی اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، تو اس میں انہوں نے بڑی شد و مت سے اور بڑا بھرپور حصہ لیا اور لانگ مارچ بھی کیا اور آ کے گھیراؤ بھی کیا. اور اگر دوسری طرف سے یہ سمجھایا گیا کہ بھئی یہ گھیراؤ جو ہے نا یہ اتنی دیر کے لیے کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے واپس چلے جانا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے پیش نظر رکھا. تو بہرحال انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی. رانا صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے؟ دیکھیں، ایک چیف منسٹر جو ہے وہ صرف کسی پارٹی کا نومینی یا پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوتا، اسے ایک اسٹیٹ کے، ریاست کے جو ہے وہ ایک بڑے اہم ذمہ داری کے اوپر بھی اسے جو ہے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک اپنی جو ریاستی یا بطور چیف منسٹر ان کی جو آفیشیل اور کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے اس کو بھی وہ پورا کریں، اور پارٹی کی طرف سے بھی ان کو جو ہدایات تھیں یا پارٹی کی طرف سے جو ان سے توقع تھی اس کو بھی انہوں نے پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ دونوں طرف جو ہے وہ اس کو پوری طرح سے بہتر طور پہ جو ہے نا وہ ڈسچارج نہیں کر سکے. اور یہ کوئی میری ان کے متعلق آبزرویشن نہیں، یا کوئی بھی ہوتا وہاں پہ ان کی جگہ پہ، یہ بڑا ناممکن سا کام ہے، ایک طرف کو ناراض کرنا ہی تھا. ایسا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو حملہ کیا ریڈ زون کے اوپر وہ کوئی خاص طاقتور حملہ نہیں تھا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام مشینری لے کے آگے حملہ کرنے کے لیے اسلام آباد کے اوپر آپ کے نزدیک یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، یہ ایک معمولی بات تھی؟ نہیں، یہ معمولی بات تو نہیں تھی. ایک چیف منسٹر جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. ایک چیف منسٹر کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک لاہور لشکر جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک صوبے کا چیف منسٹر ہو اور اپنے کیبنٹ کو ساتھ لے، ساری سرکاری مشینری ساتھ لے، اپنے پارٹی کے لوگوں کو ساتھ لے اور
وفاقی حکومت کے اوپر حملہ آور ہو جائے، لیکن یہ اس کی پارٹی کا حکم تھا، اس کے لیڈر کا حکم تھا اور اس نے پورا کیا۔ اب اس کی پارٹی لیکن کا آگے حکم بھی پھر ایک ریڈ زون تھی، ایک ریڈ لائن تھی، وہ اس نے پھر کراس نہیں کی۔ وہ تو کہتا ہے میں نے کی۔ تو اس طرح کی صورتحال میں پھر ایک طرف سے تو پھر جو ہے وہ ناراضگی ہونی تھی، اور وہ پارٹی جو ہے وہ ان سے مایوس ہوئی، اور وہ بات آگے بڑھتی بڑھتی جو ہے ان کی سبکدوشی کے اوپر آگے ختم ہوئی ہے۔ سر، جو آدمی لایا گیا ہے اور جو ممکنہ طور پہ نیکسٹ چیف منسٹر سہیل آفریدی، کیا وہ زیادہ ایگریشن نہیں استعمال کرے گا؟ آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ ہاں، نہیں، وہ نہیں کر برحال میں انہیں کوئی ذاتی طور پہ نہیں جانتا، سنا ہے کہ وہ ہارڈ لائنر ہیں، سنا ہے کہ وہ یعنی جو ان کی یوتھ ونگ ہے اس کے پہلے پریزیڈنٹ رہے ہیں، لیکن میری آبزرویشن یا میرا انالیسس یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ ان کا ان ایکسپیرینس ہونا جو ہے وہ راستے میں حائل ہوگا، کیونکہ ان کو جو ہے وہ ایک چیف منسٹر کے طور پہ ان کو اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی کو بھی پورا کرنا ہوگا، اور پارٹی کے تقاضوں کو بھی جو ہے وہ بروئے کار لانے کے لیے کوشاں رہنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی حکمت کا اور بڑی وائز اپروچ کا تقاضا کرتی ہیں، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب کافی حد تک کامیاب انہوں نے رہنے کی کوشش کی، اور کافی حد تک انہوں نے کافی عرصہ جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے دونوں طرف جو ہے وہ بیلنس بھی رکھا، لیکن بالآخر یہ مشکل کام تھا، وہ بیلنس آؤٹ ہو گیا۔ تو یہ ایک نوجوان ہیں اور ناتجربہ کار ہیں، تو ان سے میرا نہیں خیال کہ یہ صورتحال جو ہے وہ سنبھالی جا سکے گی۔ سر، صورتحال ہے کیا؟ آپ ہمیں یہ نہیں بتا پا رہے کہ صورتحال ہے کیا۔ دیکھیں، دے آر دا میجورٹی پارٹی ان خیبر پختونخوا، وہ جب چاہیں اپنی صورتحال بڑی واضح ہے۔ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف جماعت ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، درمیان میں کوئی ایسا جو ہے وہ سلسلہ یا ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہو، تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہو، وہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ معاملات کو بہتری کی طرف سلجھانے۔ آپ بھی سمجھتے کہ علیمہ خان وغیرہ ایسا رول پلے کر سکتی تھی؟ جی نہیں، ایسا رول پلے کرنے والا عمران خان صاحب نے دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اپنے علاوہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ وہ خود ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ کراؤڈ ہے، فین فالوئنگ ہے۔ جو نئے منتخب ممکنہ طور پہ منتخب جو وزیر اعظم ہوں گے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تحریک طالبان کے حامی ہیں۔ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے ہمارے اس بارڈر کے اوپر، وہ تحریک طالبان کے خلاف ہو رہی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وفاقی حکومت کی یہ جو ہوتی ہے پالیسی کہ وہ صوبوں کے ساتھ جو بات کرتی ہے تھرو وفاقی حکومت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم افغانستان سے ڈائریکٹ بات کریں گے، وہ افغانستان کے ساتھ ایسی بات کرنا چاہتے ہیں وفاق کی مرضی کے بغیر۔ تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ نہیں، دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں آپ نے جو ہے وہ ان کی نشاندہی کی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ ان کے حامی ہیں، تو عمران خان صاحب بھی طالبان کے حامی ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ افغانستان کے ساتھ براہ راست بات کرنی چاہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے براہ راست بات۔ اسٹیٹ کو ریپریزنٹ جو ہے وہ فارن آفس نے کرنا ہوتا ہے، براہ راست کوئی صوبہ، کوئی چیف منسٹر جو ہے وہ براہ راست بات نہیں کر سکتا، ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ افغانستان جا کے خود سے ہی جو ہے وہ پاکستان کے بیہاف پہ بات کر سکیں۔ رانا صاحب، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو پالیسی حکومت نے بنا رکھی ہے یہ غلط ہے کہ بم مارو گولی چلاؤ، اور جب بم مارو اور گولی چلاتے ہیں تو اس کا رد عمل آتا ہے
پھر فورسز کو وہ فیس کرنا پڑتا ہے اور یہ پھر عمل چلتا رہے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں افغانستان سے. دیکھیں، افغانستان سے یا طالبان سے یا فتنہ الخوارج جس کو فتنہ ہندوستان بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بالکل درست کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے دشمن ہمسایہ ملک ہندوستان کی مکمل تائید اور حمایت حاصل ہے. ان کے جو سیف ہیون بنے ہوئے ہیں افغانستان میں، وہاں پہ ان کو ٹریننگ، ہتھیار سے لے کے فنڈنگ تک ہر چیز جو ہے وہ جو کہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ فراہم کرتی ہے. اس میں ایک بات اور بھی شامل کر لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ جو افغان مہاجرین کو آپ باہر نکال رہے ہو اور جس طریقے سے نکال رہے ہو یہ غلط ہے، یہ آپ ان کی توہین کر رہے ہو. یہ بھی ان کا موقف ہے اس پارٹی کا. ان کا موقف بالکل غلط ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. کسی بھی ملک میں کسی بھی جو ہے وہ غیر ملکی کو اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، ود آؤٹ لیگل ویزا پرمیشن ٹو ریزائڈ کے بغیر کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا. لیکن سر وہ تو کہتے ہیں کہ افغانستان تباہی کی بات ہے کسی بھی ریاست کی. سر وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم اپنے سے دور کر سکیں. وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ایک تمدن ہے، ایک کلچر ہے، یہاں کی روایات ہیں، یہاں کی سوچ ہے اور ان کو ساتھ لیے چلنا ہوگا ہمیں ہر قیمت پہ. دس از دیئر اسٹیٹمنٹ. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن افغانستان کے لوگ جو ہے وہ وداؤٹ ریزیڈینشل پرمیشن یا ویزا پاکستان نہیں آ سکتے. اس طرح سے تو پھر مشرقی پنجاب کے سارے لوگ جو ہیں وہ ادھر پنجاب میں آ جائیں یا ادھر کے لوگ ادھر چلے جائیں. اس طرح بھی کبھی ہوا. یہ تو بالکل احمقانہ تعویلیں ہیں اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے سر بات کی سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاق کی ان غلط پالیسیوں کی حمایت نہیں کرے گی جو وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف یہ ایک پالیسی چلا رہے ہیں. ہم اس پالیسی کی حمایت نہیں کر سکتے. اس پہ آپ کیا کریں گے؟ ان کی حمایت کرنا یا نہ کرنا یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے. وہ حمایت کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو اختلاف کریں، لیکن پالیسی وفاقی حکومت کی ہی ہوگی اور صوبائی حکومت کو اس پالیسی کو اوبے کرنا پڑے گا. اور اگر وہ اوبے نہیں کرتے، صوبائی حکومت جو ہے وہ ان معاملات میں اگر اوبے نہیں کرتے تو وفاقی حکومت کے پاس قانونی اور آئینی اختیارات موجود ہیں. کون سے قانونی پالیسیز کو انفورس کر سکتی ہے. رانا صاحب کون سے قانونی اور آئینی اختیارات ہیں؟ کیا آپ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ جی تمام تر اختیارات. مثلاً سر کوئی یعنی وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف جو فورسز، جس میں فیڈرل فورسز میں آرمی ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، وہ آپریشن کر رہی ہیں. وہ آپریشن جو ہے وہ جاری رکھ سکتی ہے. صوبائی حکومت نہ ان کو روکنے کی جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے، نہ قانونی اور آئینی جواز رکھتی ہے، اور وہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ جو بانی پارٹی ہے اس نے کہا کہ ہم تو بھائی اس قسم کی کوئی مدد نہیں کریں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں پہ آئے، فوج کو لے کے آئے اور اس قسم کے چیزیں کرے. یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم خود ہی حل کر لیں گے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے بڑی کلیئرلی کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا نقصان ہوتا ہے. سر نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ شہری شہید ہو رہے ہیں. اس کا جواب بھی چلتا رہے گا؟ مطلب یہ وہ اپنی مرضی کرتے رہیں گے اور ہمارے افواج کے جو لوگ ہیں اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ اور آئین اس پہ کیا کہتا ہے اگر ایسی سچویشن ہو جائے؟ اس وقت تک نہیں، سن لیں اس وقت تک جب تک یہ فتنہ الخوارج، یہ ہندوستان کا جو فتنہ ہے، جو اس کی پراکسیز ہیں،
ان کا کلا کمائن کو ایلیمینیٹ نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک یہ جنگ، یہ آپریشن جو ہے یہ جاری رہے گا، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ نہ اسے روکنے کی طاقت رکھتی ہے، نہ اسے روک سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اپنا بھاشن دیتے رہیں، وہ اپنا موقف بیان کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رانا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک سالگرہ منانے کے لیے دوبارہ ریڈ زون میں تشریف لانا چاہ رہے ہیں؟ از اٹ ان یور نالج؟ بہرحال اس قسم کی کوئی اناؤنسمنٹ تو ان کی طرف سے نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں روک دیا جائے گا۔ اور کشمیر کے معاملے کی طرف ذرا آئیے۔ آپ نے کشمیر میں ایک ایسے موب کے ساتھ مذاکرات کیے جن کا کوئی لیڈر نہیں تھا، اور ان کے آپ نے بہت سے اہم جو مطالبات تھے مان لیے۔ اس میں دو مطالبات ایسے ہیں جو آئینی نوعیت کے ہیں۔ اس میں ایک ہے کہ پاکستان کے حصے سے منتخب ہونے والے جو کشمیری ہیں ان کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، تو اس کو آپ وعدہ تو آپ نے کر لیا ہے، تو آپ اس کو کیسے ختم کریں گے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں ان کے مطالبات کی جو ہے وہ نوعیت دو طرح کی تھی۔ کچھ ان کے مطالبات جو تھے وہ پبلک ویلفیئر سے متعلق تھے۔ ٹھیک۔ مثال کے طور پہ بعض بڑی اہم روڈز کی کنسٹرکشن کی بات وہ کر رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نیلم روڈ پہ 2 سرنگیں بنائیں، مظفر آباد پونچھ روڈ میں بنائیں، تمام بورڈوں کو اکٹھا کیا جائے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں وہ ان کا جی، اور اسی طرح سے ان کا کوئی ہیلتھ سیکٹر میں کچھ وہ پبلک ویلفیئر کی چیزیں چاہتے تھے، اسی طرح ایجوکیشن سائٹ پہ چاہتے تھے۔ وہ تمام مطالبات جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جو پبلک ویلفیئر کے اور آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے، تعمیر و ترقی کے مطالبے ہیں، آپ ان سب کو ان سے وصول کر لیں اور ان کو میری طرف سے یقین دلا دیں کہ میں انشاءاللہ تعالی ان مطالبات کو فیز وائز جو ہے وہ پورا کروں گا، اور اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے، کوئی کویشچن ہی نہیں ہے۔ فیز وائز سے مراد کیا آپ کی؟ فیز وائز سے مراد کیا؟ کوئی ٹائم لیمٹ ہے؟ فیز وائز سے مراد جی ٹائم لیمٹ جو ہے وہ فائنینشیل ایئر ہوتا ہے، کچھ منصوبے جو ہے مہاجرین کی نشستوں کو کیے جائیں سر گے۔ رانا صاحب، آپ وکیل بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، ماہر بھی ہیں، ورکر بھی ہیں، مجھے بتائیں کہ مہاجرین کی نشستوں کا ختم کرنے کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے وداؤٹ اینی کانسٹیٹیوشنل کوئی مسئلہ اس کو ہینڈل کیا جائے اس سطح کے اوپر؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکس میں کمی کی جائے گی، یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو کہہ تو دیا آپ نے، پر اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ان کے جو پبلک ویلفیئر کے مطالبات تھے ان کے اوپر تو وزیر اعظم کا جو سٹانس تھا وہ ان کے سامنے رکھا، اور ان سے وہ تمام مطالبات کی فہرست لے لی۔ اس کے اوپر انہوں نے وزیر اعظم کا بڑا شکریہ ادا کیا۔ باقی جو مطالبہ ان کا تھا اپنا مہاجرین کی سیٹوں سے متعلق، اس کے اوپر کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل معاملہ تھا، اس کو اس طرح سے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ اس کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل ایکسپرٹس کی کمیٹی کے اوپر رضامند ہوں، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ کے اس ایشو کے اوپر اپنی ریکمنڈیشن دے، اور ان ریکمنڈیشن کے اوپر جو ہے وہ پھر اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ تو یہ بہرحال پہلے یہ بات جو ہے وہ ایک یعنی جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا باعث بنی ہوئی تھی، لیکن جب ان کے ساتھ بیٹھ کے جب یہ ساری بات ہوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے، اور ان کو ہم نے یہ تجویز دی، اس کے اوپر ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں، لیکن بالآخر جو ہے وہ ایک 6 رکنی کمیٹی کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے ہوا ہے۔ اس میں 2 ممبر جو ہیں وہ عوامی ایکشن کمیٹی نامزد کرے گی، 2 ممبر آزاد کشمیر حکومت نامزد کرے گی، اور 2 ممبر فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ مقرر کرے گی، اور یہ 6 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ کے اس ایشو کے اوپر کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔
اس کا ٹائم فریم اس کا نہیں ہے، اچھا سر، یہ لیکن ہوپ فلی رانا صاحب کیا یہ حقیقت ہے 3-4 ماہ میں اس کے اوپر پروگرس ہو جائے گی؟ رانا ثناءاللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، ہم جا رہے ہیں بریک پہ، جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک خواتین، گفتگو ہو رہی ہے رانا ثناءاللہ سے، ہم گئے تھے بریک پہ، بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں، آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ اچھا، اب آئیں ان کی طرف جو آپ عوامی مطالبات سمجھتے ہیں، سیکٹریوں کے، ان کی تعداد کم کی جائے، جو ان کو مراعات فنڈ دیے گئے ہیں یہ معطل کیے جائیں، تو اگر یہ مطالبہ سر وہاں مانا جا سکتا ہے تو پھر ان کو بھی تو ختم کرنا ہوگا نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشمیر میں آپ ختم کر دیں؟ پاکستان میں ہے ہی نہیں، پکی بات ہے، پاکستان میں پکی بات ہے۔ بالکل جو ہے وہ معاملات کو اپنا میاں شہباز شریف صاحب نے وفاق میں بھی اور مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں ان چیزوں کو بالکل جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ اور جو ہے وہ ان لائن کیا سر ہوا ہے۔ ٹائم باؤنڈ کی نہیں ہو رہی، ہم اور بات اس کر رہے ہیں میں گاڑیوں کی، جو- ہم بات کر رہے ہیں پکس کی، ہم بات کر رہے ہیں پریولیجز کی، وہاں پہ بات ہو رہی ہے ان کے گھروں کی۔ ہاں جی بالکل، ہر چیز جو ہے وہ آپ ان چیزوں کا کبھی جائزہ لیں، وہ چیزیں جو ہے وہ بالکل ضرورت کے مطابق کر دی گئی ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے، وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ مسئلہ کیا تھا، وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ 16 رکنی کیبنٹ اور 4 ایڈوائزرز جو ہے وہ ہوا کرتے تھے۔ جب موجودہ حکومت تمام جماعتوں کو ملا کے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی گئی تو وزراء کی تعداد ہو گئی کوئی تقریباً 40 کے قریب، اور اسی حساب سے سیکٹریز کی تعداد ہو گئی، اسی حساب سے پھر گاڑیاں، اسی حساب سے پھر رہائشیں، اس کا مطلب ہے کہ باقی صوبوں میں بھی وفاقی حکومت اس سارے معاملات پہ غور کرے گی اور عوام کا جو یہ مطالبہ ہے اخراجات کو کم کیا جائے۔ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ گورنمنٹ کے حجم کو اور اخراجات کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے۔ اس کے اوپر وفاقی حکومت میں جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ ہم نے بہت ساری جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ کی ہے، بہت سارے جو ہے وہ ڈویژن جو ہیں وہ ختم کیے ہیں، ان کا مرجر کیا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ وقت میں جاری ہے، اور ایسے ہی بات جو ہے وہ باقی صوبوں کو بھی رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ جو سہیل آفریدی جن کو نامینیٹ کیا ہے بانی نے، وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہاں پہ کوئی 20-21 کا نمبر ہے، تو وہاں پہ اپوزیشن جماعتیں بھی بڑی متحرک ہو گئی ہیں، Are you sure؟ اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے رابطے جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں۔ تو جی بالکل وہ کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی 8-10 کا فگر تو اس وقت چل رہا ہے کہ جی وہ لوگ اپوزیشن کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں۔ آپ کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے؟ 2-4 دن میں یہ صورتحال واضح ہوگی۔ آپ کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی اس سلسلے میں؟ دیکھیں نہیں، میری تو ذمہ داری یعنی ویسے ہی ہے، سونپی نہ بھی جائے تب بھی ہے۔ تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوشش کریں گے؟ نہیں، جو اگر کچھ کرنا ہو تو پھر وہ بتا کے تو نہیں کیا جاتا نا۔ نہیں تو عملی طور پہ سر نظر تو آئے گا، اگر بتا کے نہیں کیا جاتا عملی طور پہ نظر تو آئے گا، فلور آف دی ہاؤس پہ کاؤنٹنگ تو ہوگی۔ نہیں انشاءاللہ تعالی جب کاؤنٹنگ ہوگی تو اسی وقت ہوگی، اس سے پہلے جو ہے وہ روٹین کی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوں گی۔ باقی ملنا ملانا جو ہے وہ تو پھر وہ تو ہوتا رہے گا نا۔ مولانا فضل الرحمان اس سلسلے میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں وہاں پہ جو اپوزیشن ہے اس میں تینوں جماعتیں شامل ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI، پیپلز پارٹی اور PMLN۔ تو اگر یہ جماعتیں جو ہیں یہ اکٹھی ہوں گی تو پوری اپوزیشن اکٹھی ہو کے کوشش کرے گی تو تبھی صورتحال کوئی بن سکے گی۔ لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں یہ جو تبدیلی آئے گی یہ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ بیکاز جو ہم نے باتیں سنی ہیں، جو باتیں ان کے جو نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے تو بڑی سخت باتیں کی ہیں۔ انہوں نے تو کہا کہ یہ جو خان صاحب کے خلاف سازش ہے، اس سازش کو ہم ناکام بنا دیں گے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق چھین لیے گئے ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اب تو انہوں نے
کہا گیا کہ پنجاب سے بھی قائمہ کمیٹیوں سے بھی کہا گیا کہ استعفے دے دیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا رستہ رہنے دیں گے وہ جہاں پہ معاملات سیاسی طور پہ آگے چلیں؟ نہیں، وہ سیاست کریں گے تو معاملات سیاسی طور پہ آگے چلیں گے. وہ سیاست تو کر ہی نہیں رہے، وہ تو صرف ایک ایسا ایجیٹیشن کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے ہمیشہ سے یہی کیا ہے. کبھی انہوں نے پارلیمنٹ کو چھوڑ کے بھاگے ہیں، وہ وہاں سے مستعفی ہوئے ہیں. کبھی انہوں نے صوبائی اسمبلیاں توڑی ہیں، گورنمنٹس توڑی ہیں. تو یہ اس قسم کی جو یعنی تشدد اور ایک غیر جمہوری رویوں پہ مبنی سیاست ہے، وہ کر رہے ہیں، جس کا ان کو ہی نقصان پہنچ رہا ہے. رانا صاحب وہ تو آپ کے بات کو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں، آپ تو الیکٹ ہوئے ہی نہیں، آپ کی حکومت ایک جعلی حکومت ہے، آپ کی حکومت ایک پتہ نہیں ہائی برڈ قسم کی حکومت ہے، اور وہ کسی کے اشارے پہ چل رہی ہے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور مجھے ایک سوال اس کا بھی جواب دینے کے علاوہ ایک سوال اور بھی لے لیجئے. کیا یہ جو وہ مبینہ ایک طور محاورہ ہے کہ آوازیں سگاں کم نہ کند رزق فقیراں، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے. اس ملک میں جو اس وقت حکومت ہے وہ بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. اس کے ساتھ بیٹھ کے اگر ان کے کوئی ایشوز ہیں وہ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے تو وہ پھر میں نے مثال دی ہے کہ آوازیں سگاں جو ہے نا، اس سے جو ہے نا وہ فقیر کی روزی میں کوئی کمی نہیں آتی، اور سر اس سے اگر کوئی فرق نہیں پڑے گا. رانا صاحب فرض کریں، معاملہ یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھیں، آپ کبھی ان سے یہ پوچھیں جب یہ کہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ 2018 کے الیکشن کے متعلق بھی یہی شور تھا. اب آپ فارم 47 کی بات کر رہے ہیں، اس وقت RTS کے بیٹھنے کی بات تھی. تو پھر آپ نے کیوں 4 سال حکومت کی تھی؟ آپ نے کیوں جو ہے وہ خود کو وزیر اعظم اور چیف منسٹر صوبائی اور وفاقی حکومتیں قائم کی تھی؟ حضرات پھر ایک مرتبہ بریک پہ جانا پڑے گا، آپ جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک حضرات. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بقول ان کے نیپال بن سکتا ہے، بنگلہ دیش بن سکتا ہے، سری لنکا بن سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، تو یہ تو ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے. کیا انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش ایک قوم ایک ملک، نیپال بھی ایسا ہی. وہاں پہ اگر بریک ڈاؤن ہوا ہے تو وہ اگر مہینہ اور بھی رہتا تو بنگلہ دیش ہی رہتا، نیپال ہی رہتا. لیکن پاکستان از اے فیڈریشن. یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ جو وہ چاہتے ہیں اگر وہ ہوتا ہے تو یہ تو جو ہے وہ پاکستان کے وجود کے اوپر حملہ ہوگا. یہ پاکستان سے دشمنی کے مترادف ہوگا. یہ پاکستان کے دشمنوں کے خواب پورے کرنے کی کوشش ہوگی. اگر وہ اس بات پہ بیٹھے ہیں تو پھر وہ ملک کو توڑنے اور پاکستان دشمنی کے اوپر بیٹھے ہیں. یہ فیڈریشن ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں ان کو کون جانتا ہے؟ وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ جو پہاڑوں سے اتر کے آئیں گے وہ ان کے لیے آئیں گے، جو گاڑیوں سے لوگوں کو، مسافروں کو اتار کے شناختی کارڈ چیک کر کے تو جو ہے وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں. اگر یہ KPK میں اگر خدا نہ خواستہ ان کا جو ہے وہ ان کی خواہش پوری ہوتی ہے تو پھر جو دوسری طرف سے جدھر سے یہ دہشت گردہ اور ان کی تشکیلیں آ رہی ہیں تو وہ جب آئیں گے تو وہ آگے پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت قائم رکھیں گے یا سہیل افریدی صاحب کو چیف منسٹر مانیں گے. یہ تو ان کو پیسے دیے بغیر اپنے گھر نہیں جا سکتے. اب تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کو سیاسی ایشوز کے اوپر پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ان ایشوز کا جو ہے وہ ان کو ریزالو کرنا چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا چاہیے، چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے اس ملک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عزت دی ہے، اس ملک کو
کامیابی دی ہے، اس ملک کو پوری دنیا میں رانا صاحب، جو ہے وہ ایک مقام دیا ہے، رانا صاحب، اس سے استفادہ کرتے ہوئے پاکستان کو آگے بڑھانا چاہیے، رانا صاحب، نہ کہ پاکستان سے دشمنی کرنی چاہیے۔ رانا صاحب میری بات سنیں ذرا غور سے، فرض کرے وہ ساری اسمبلیاں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اسمبلیوں سے باہر نکل آتے ہیں، تو پھر اس حکومت کی کیا اخلاقی پوزیشن رہ جائے گی؟ اس حکومت کی اخلاقی پوزیشن پہلے سے بھی مضبوط ہوگی، اور ان کی سیاسی اور اخلاقی پوزیشن جو ہے وہ دریا برد ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، یہ اسمبلیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو پھر آپ کے علم میں ہی ہے کہ اس کے باوجود اس حکومت نے اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا کیا تھا۔ اگر یہ اسمبلیاں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو اس کا آئین میں باقاعدہ طریقہ کار درج ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا۔ فرض کریں اپنا کہ لاکھوں کا مجمع آتا ہے اور وہ بانی کو نکال لیتا ہے جیل سے، تو کیا وہ بانی کو جیل سے نکال کے سیدھا پارلیمنٹ میں لے جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا آپ کے علم میں تاریخی واقعہ ہے سیاسی میدان میں کہ کسی کو جیل سے اٹھایا گیا ہو اور ڈائریکٹ اس کو پارلیمنٹ ہاؤس میں لے جایا کہ اقتدار اس کو سونپ دیا گیا ہو؟ ایسی انارکی اور ایسی جو ہے وہ لا لیسنس جو ہے وہ، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے کہ یہ ایک، یعنی جس کو بریک ڈاؤن کہتے ہیں، یہ پاکستان میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ ایسا سوچنے والے احمق جو ہیں انہیں اپنا علاج کروانا چاہیے، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جو ہے وہ جانا چاہیے اور اس سے مشورہ لینا چاہیے، میڈیسن لینی چاہیے۔ ایک ایٹمی قوت میں ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس میں ایسا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ روکا جائے گا، کیونکہ کسی کو بھی ملک کو نقصان پہنچانے یا ملک کی تقدیر سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مولانا صاحب، آپ کو یقین ہے کہ آپ 10-20 لاکھ 50 لاکھ کے مجمع کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر وہ لے آئیں سڑک پہ؟ نہیں تو وہ کہاں سے لائیں گے؟ ہندوستان سے لائیں گے، افغانستان سے لائیں گے، کہاں سے لائیں گے؟ یہاں پہ تو 10 بندے نہیں ان کے کہنے پہ چلنے کو تیار۔ چلیں جی، آپ کی بات مان لیتے ہیں، وہ آپ کو ایک ظالم آدمی سمجھتے ہیں، تو اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے بانی کے اس بہرحال میں نے تو ان کے ساتھ ظلم کوئی نہیں کیا، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، میرے خلاف ایک کیپٹل پنشمنٹ کا جھوٹا کیس بنایا تھا۔ میں نے تو ان کے خلاف کوئی ظلم نہیں کیا۔ میں تو آج بھی ان کو یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے چلتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں۔ آؤ ٹیبل پہ بیٹھو، بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے ایشوز کو نیگوشیٹ کرو، اور اس میں سے ہمیں جو ہے وہ پولیٹیکلی آگے بڑھنا چاہیے، راستہ نکالنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ جو وہ سوچتے ہیں یا وہ جو اپنے ذہن میں بنائے بیٹھے ہیں، اس سے وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور نقصان کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ لوکل باڈیز کے انتخابات آپ دسمبر میں کروا رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی پارٹی ان انتخابات کو سویپ کر جائے گی، اور پھر آپ ان انتخابی نتائج کو بھی نہیں مانیں گے۔ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہوں گے پنجاب میں۔ ہم نے ان کی پوری تیاری کی ہوئی ہے، اور مریم نواز شریف جو اس وقت پنجاب کی خدمت کر رہی ہیں، سر انہوں نے بھی کی ہے، وہ خدمت جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کے رزلٹس میں آپ کو نظر آئے گی۔ انہوں نے جو خدمت بذریعہ پنکی اور عثمان بزدار کی ہوئی ہے، اس کا بھی رزلٹ جو ہے نا وہ آپ کو ان انتخابات میں نظر آئے گا۔ رانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عوام ہیں، خاموش ہیں، جس طریقے سے عوام نے خاموشی سے آ کے الیکشن والے دن چپ کر کے پرچی آپ کے خلاف ڈالی، وہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں ہم یہ پنجاب ان سے چھین لیں گے۔ یہ اس کے بارے میں مجھے اب بتا دیں کہ کیا ہوگا اگر وہ پنجاب چھین لیتے ہیں بلدیاتی انتخابات؟ چلیں، خواب دیکھنے پر افتخار صاحب، خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ضرور دیکھیں، اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، وہ الیکشن میں حصہ لیں، اور رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروف تھینک یو جی، بہت وقت میں سے شکریہ، وقت نکالا اور بہت شکریہ۔ آپ سے بات ہوئی۔